نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 سے دیکھا تھا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کی عورتوں پر کیا دی؟ فضیلت دی، ان کو چن لیا اور ان کو پاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا، انہیں پاک کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ کیا کریں؟ آپ اللہ کی اطاعت گزار رہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی رہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو خبر نہیں ہے غیب کی۔ اللہ رب العزت جس قدر خبر دے دیتے ہیں غیب کی، اتنی اللہ کے رسولوں کو خبر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ خود سے نہیں جانتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے نبیوں کو خبر عطا کر دیں، تبھی ان کو غیب کی خبر ہوتی ہے، اور اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اومنی پریزنٹ ہونا، یعنی ہر جگہ موجود ہونا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو خبر ہوئی۔ اور پھر تیسری بات یہاں اس آیت میں یہ پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جبھی وہی کس کی طرف کی جاتی ہے؟ عام انسانوں کی طرف نہیں کی جاتی نا۔ اللہ نے جن بندوں کو چن لیا، اپنا نبی اور رسول بنا لیا، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ کلام جو ہے یہ گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جو مریم علیہ السلام کو پہلے تو پاکیزہ، اللہ نے دیکھے پہلے ہی گواہی دے دی کہ مریم کو کیا ہم نے پاک کر دیا۔ تو کوئی اگر ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اللہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ پاک کیا تھا یہ تمام چیزوں سے، اور دنیاوی خواہشات سے بھی ان کو پاک رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اذ قالت الملائکۃ، سیم سینٹینس ہم پڑھ چکے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پورا پڑھ لیا تھا۔ یہ سینٹینس آپ کو الحمدللہ آتا ہوگا، ہوپ فلی آپ سب ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ ہم ترجمہ کریں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اتنے۔ چلیں، از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب، when۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ از اور ازا دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ جب ہوگا، لیکن یہ از جو ہے یہ پاسٹ کے لیے ہوگا، یعنی ماضی کے لیے ہوگا، اور یہ ازا جو ہے یہ کس کے لیے ہوگا؟ فیوچر یا پریزنٹ، یعنی حال یا مستقبل کے لیے۔ الحمدللہ، حال یا مستقبل کے لیے۔ دیکھیں الحمدللہ سب نے آنسر بھی دینا شروع کر دیا، سب کو ٹرانسلیشن آتا ہے اتنا۔ از جب، قالت الملائکۃ، سیم رول ہے یہاں پر ہے قالت، نوٹ قالتی، اٹ از قالت۔ اور کیوں ہے یہ قالت ابھی ہم بتاتے ہیں دوبارہ سے۔ قالت اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ ناؤ قالت جو ہے رول، ہاں بالکل یہ مؤنث ہے، فیمینن ہے، مؤنث ہے، مؤنث ورڈ ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ تا کے اوپر سکون آ رہا ہے اینڈ میں، اور یہ ہے پاسٹ ٹینس، پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے۔
اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قاف واو لام، قاف واو لام، قول سے ہے۔ اچھا اب یہ جو قولت ہے یہ ورڈ اصل میں یہ ہے، لیکن یہاں پر آ رہا ہے قولتی، تاکہ نیچے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے۔ تو وہ کیوں آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو قولت بنا دیں اور اس کو ملائکہ جو شروع ہو رہا ہے اس کے الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لام کے اوپر سکون ہے، تو دو سکون جو ہیں آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جب دو سکون ایک ساتھ آ جاتے ہیں، جب دو جزم ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو پہلے جزم کو ہم کیا کرتے ہیں، زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ورڈ ایکٹیو ورڈ بن جائے، مطلب ہم اس کے ذریعے سے دوسرے ورڈ کو ملا کر ایزیلی پڑھ سکیں۔ تو یہاں پر قولت ہی تھا اصل میں، لیکن ہم نے کیا کیا، زیر لگا دیا اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہم اس کو ملا کر پڑھ سکیں۔ یہ ہلکا سا رول ہے، ریسیٹیشن کا رول ہے، اس میں کوئی گرامر کی اور اس کی بات نہیں، بس یہ کیا ہے، تجوید کا قانون ہے کہ دو سکون ایک ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کو پہلے سکون کو، پہلے جزم کو، اچھا سکون ہم جب کہتے ہیں تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم جزم کی بات کر رہے ہیں، اور جزم ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے آپ کو مصحف میں لکھا ہوا دکھائی دے سکتا ہے، یا ایسے زیرو لکھا ہوگا، یا اوپر سے ایسے ہوگا، یا اس طریقے سے ہوگا، تینوں کا مطلب جزم ہی ہے، سکون ہی ہے۔ اس کو آپ سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور جزم بھی کہہ سکتے ہیں، اوکے۔ اردو میں ہم جزم کہتے ہیں، انگلش اور عربی میں ہم سکون کہتے ہیں۔ تو جو عربک ٹرمینولوجیز ہے بیٹر ہے کہ وہ یوز کیا کریں۔ تو یہ سکون، دو سکون میں سے ایک سکون جو ہوگا کیا بن جائے گا، کسرہ بن جائے گا، زیر بن جائے گا، اور آپ کو پڑھنے میں پھر کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو قولت کا مطلب کیا ہوگا، یہ قولا جو ہوتا ہے میل ہوتا ہے، تو قولت اس کا فیمیل ہوتا ہے، قولت فیمیل ہوتا ہے۔ قولا مطلب اس نے کہا، قولت مطلب بھی اس نے کہا، دونوں کا سیم ہی ترجمہ ہے، بٹ اگر کوئی مرد کہے گا تو قولا، اگر کوئی عورت کہے گی تو قالت۔ تو اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا، اب آگے آ رہا ہے۔ اب فیمیل کون ہے یہاں پر، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو کوئی عورت نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں آگے ہے ملائکہ۔ تو ملائکہ ایز سچ جینڈر وائز میل فیمیل نہیں ہے، یعنی ان کا جو جینڈر ہے وہ فیمیل نہیں، بلکہ یہ ورڈ فیمیل ہے۔ جس ورڈ کے آخر میں گولتا آتا ہے تو وہ فیمیل ورڈ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ قالت یوز کر رہے ہیں۔ اگر یہ ملائکہ ورڈ جو ہوتا میل ہوتا تو ہم قالا یوز کرتے، لیکن چونکہ یہ فیمیل ورڈ ہے، ورڈ فیمیل ہے، ہاں یاد رکھیں، آپ نے فرشتوں کو فیمیل نہیں بنانا ہے، بلکہ وہ لفظ جو ہے وہ فیمیل ہے، وہ مؤنث ہے، اسی لیے ہم اس کو قالت ورڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں۔ اچھا اب کیا کہا، اس جب قولت کہا، کس نے کہا، الملائکتو، روٹ لیٹر کیا ہے، میم لام کاف ملک، میم لام کاف ملک، اور ایک فرشتے کو کہا جاتا ہے ملکن، بہت سارے فرشتے ہوں گے تو ملائکہ، ملائکتن، ٹھیک ہے، ملائکتن کہیں گے، ہاں البتہ اس میں ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ال، ال لگنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ خاص ہو جاتا ہے، عام سے خاص ہو جاتا ہے، کامن سے پراپر ہو جاتا ہے، نکرہ سے معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بن جاتا ہے، معرفہ، معرفہ۔ اچھا اب یہاں پر ہو گیا ملائکہ، ملائکہ مطلب فرشتوں نے کہا، تو وہ جو کنٹینیو چل رہی ہے بات، فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کیا کیا، خوشخبری دی، مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک کر دیا ہے، اور کیا کیا ہے، یہاں پر آگے بات آ رہی ہے، اس جب قولت کہا الملائکۃ، فرشتوں نے، چونکہ ایک فرشتہ نہیں ہے زیادہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں نے، الملائکۃ فرشتوں نے کہا، یا مریم، یا اور مریم دو ورڈ ہے، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انگلش میں ہوگا او، او، یا پھر اردو میں ہوگا اے مریم، ٹھیک ہے، اور مریم تو نام ہے تو ہم اس کو ویسے ہی ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، اے مریم، جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، اور دیکھیں یہ ماضی کی بات ہے نا، ماضی کا واقعہ ہے، تو اسی لیے ہم از لگا رہے، ازا نہیں لگا رہے۔ تو جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ، انا ہم نے پڑھا تھا، انا،
انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، انا بے شک، انا بے شک اللہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یبشرک، انا بے شک اللہ اللہ یبشرک. اب یہ اس کو ہم 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. یتان کا یا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ پہلے مضارع ہے. یہ یبشرو ورڈ کیسا ہے؟ مضارع ورڈ ہے، یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتے ہیں. تو یتان سے شروع ہوتے ہیں تو اس کا یا کا میننگ ہونا چاہیے. تو یہاں پر یا سے شروع ہو رہا ہے. یا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ. بشر، بشر، یہاں پر اس کے روٹ لیٹر ہے با، شین، را. بشر، بشارہ کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینا. بشارت مطلب خوشخبری سنانا، گلیڈ ٹائڈنگ دینا. ٹھیک ہے، تو بشارت، بشارت، یا پھر خوش خبری، یا پھر گلیڈ، GLAD، گلیڈ ٹائڈنگ. ٹھیک ہے، مطلب خوشخبری، بشارت دے رہا ہے. ٹھیک ہے، انا بے شک اللہ اللہ یا وہ بشر خوشخبری دیتا ہے. کی، اب دیکھیں ہم نے کہا تھا آپ کو کا اور کی میں فرق یاد رکھیں. کا میل کے لیے ہوگا، کی فیمیل کے لیے ہوگا، اور دونوں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل، ضمیر متصل کے اور 2 نام ہیں. فاعلی ضمیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے پیار سے رکھے ہوئے نام ہیں. تو ہم نے ناموں پہ نہیں جانا ہے، جو نام آپ کو یاد ہوتا ہے، ایک نام بھی کافی یاد ہے اگر ہو تو. اٹیچ پروناؤن کافی ہے، ضمیر متصل یاد ہے کافی ہے. اچھا، کا اور کی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو، تم، یو، تو، یا تم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کی آ رہا ہے کیونکہ فیمیل ہے، اور کا آتا تو میل ہوتا کیونکہ مریم فیمیل ہے، اسی لیے کی آ گیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں جزا دے. جزاک اللہ میل کے لیے، اور جزاک اللہ فیمیل کے لیے. یا مریم، اے مریم، انا بے شک اللہ اللہ یا وہ بشر خوشخبری دیتا ہے. وہ کون؟ وہ اللہ. وہ یہ جو وہ ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. تو اگر آپ یا کا ترجمہ نہ بھی کریں تو اللہ آ چکا ہے نا. اس جب قولت کہا الملائکتو فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، انا بے شک اللہ اللہ یبشر وہ خوشخبری دیتا ہے، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے کی تجھے، آپ کو. کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ بکلمت منہ، بکلمت منہ. بی اور کلمتن 2 ورڈ ہے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو پری پوزیشن پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. پری پوزیشن مطلب پوزیشن میں پہلے آتا ہے. اگر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھیں پوزیشن میں پہلے آتا ہے، لیکن ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ پری پوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو ہم نے کیا دیکھا؟ بی. بی کا ترجمہ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فلیکسیبل ہوتا ہے. جیسا بھی ورڈ میں جم جائے، جیسے بھی سینٹینس میں پراپر لگے، سوٹیبل ہو، ویسے ہی ہم بی کا ترجمہ کرتے ہیں. تو کیا ہوگا بی کا ترجمہ؟ کی. یہاں پر کی کا ترجمہ ہو جائے گا. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں کی کا ہوگا. کلیمتن، کلیمتن اس کے روٹ لیٹر ہے کاف، لام، میم. کلام سے ہے کلمہ. کلام کا مطلب ہوتا ہے ورڈ، کلمے کا مطلب ہوتا ہے ورڈ. ٹھیک ہے، کلمہ مطلب ایک لفظ، ایک ورڈ. ٹھیک ہے، اور اردو میں آپ کلمہ کو کلمہ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ لفظ اردو کا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک کلمے کی. بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تم کو، اے مریم، ایک کلمے کی. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، اسی لیے کلمے کا ترجمہ پہلے کریں گے اور بی کا ترجمہ بعد میں کریں گے اردو میں، ناٹ ان انگلش. من ہو، من اور ہو، من اور ہو. من کیا ہے؟ من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، حرف جر.
प्रिपोजिशन। मिन का तर्जुमा क्या होगा? फ्रॉम, से। और ये हु क्या है? जिस तरह से की आया था उसी तरह से हु भी क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। तो हु का मतलब उससे, यानी उसकी तरफ से। उससे किससे? किसकी तरफ से? यहाँ पे हु का तर्जुमा क्या होगा? हिम, हिम, फ्रॉम हिम। मिन मतलब फ्रॉम, और मिन मतलब क्या होगा? फ्रॉम, और हु मतलब हिम, उससे। सॉरी, उस, ओहो, उससे। उससे किससे? उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? ये हु की जमीर जा रही है अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ से, यानी वो अपनी तरफ से क्या करना है? अल्लाह ने तुम्हें एक कलीमे की खुशखबरी दी। कौन सा कलीमा? ये कलीमा जो है आगे आ रहा है कि वो कलीमा क्या है? अल्लाह का कुन वाला कलीमा है। अल्लाह जब किसी किसी को बनाना होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुछ किसी चीज का इरादा होता है, तो अल्लाह क्या कहते हैं? कुन। यानी बस कुन कह देना होता है अल्लाह का, और वो चीज क्या होती है? हो जाती है ना? कुन फयाकून, हम सूरह यासीन में देखते हैं ना, सेकंड लास्ट आया, कि जब अल्लाह का इरादा होता है कुछ करने का तो अल्लाह क्या कहते हैं? कुन, तो वो हो जाता है। कुन मतलब बी, एंड इट विल, इट बिकम्स। यानी जब अल्लाह कहते हैं कि हो जा, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को कलिमा कुन से बनाया, बगैर माँ बाप के, उसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बनाया। और कैसे बनाया? अल्लाह ने कहा कुन, हो जा, तो वो बन गए, उनकी तखलीक हो गई। तो ये कलिमा कौन सा है? कलिमा कुन है। ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम। इस्मुहु दो वर्ड्स हैं। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं इतना तर्जुमा। इस जब कौलत कहा अल मलाइकतु फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, युबशिर या वो बशिर खुशखबरी देता है कि तुमको, बिकलिमतिन एक कलिमे की, मिनहु उससे या उसकी तरफ से, यानी अपनी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, इस्मुहु अल मसीह। इस्मुहु दो वर्ड है, इस्म प्लस हु। इस्म क्या होता है? हमजा। इसके रूट लेटर भी यही है, सॉरी, इसके रूट लेटर है सीन मीम वाव। सीन मीम वाव। इस्म का मतलब होता है नाम, नेम। ठीक है। इस्म का मतलब होता है नाम या नेम। तो इस्म किसका नाम? हु, उसका नाम। हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, फाइली जमीर है, पजेसिव प्रोनाउन है। हु का मतलब उसका, इस्म मतलब नाम, उसका नाम, हिज नेम, हिज नेम। हु का तर्जुमा क्या आ रहा है? उसका या हिज। ठीक है, उसका या हिज नेम। किसका नाम? वो जो कलिमा है उसका, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कलिमे के जरिए पैदा किया, उसका नाम क्या है? अल मसीह ईसा। ईसा, अल मसीह ईसा। ईसा मसीह हम कहते हैं ना, अल मसीह ईसा, मसीह ईसा। लेकिन वो मसीह ईसा कैसे हैं? अल से शुरू हो रहा है, देखिए खास आ गया। और मसीह, इसके रूट लेटर है मीम सीन हा, मीम सीन हा। ठीक है। और ईसा ये चूंकि नाम है तो हम इसके रूट लेटर्स नहीं निकालेंगे। ठीक है। अल मसीह ईसा, ईसा मसीह भी आप कह सकते हैं। इब्नु मरियम। अच्छा, अब इब्न, इब्न का मतलब क्या होता है? हमजा, बा, नून, इसके रूट लेटर है। इब्न का मतलब होता है बेटा, सन। इब्न का, सॉरी, इसके रूट लेटर हमने गलत बता दिया आप लोगों को। बा नून या है, बुनाई से होता है, बा नून या। इब्न मतलब बेटा, सन। बा नून या, बनिंग। हम कहते हैं, हमने वो वर्ड पढ़ा था ना, अलबनीना, हुब्बु शहवाती मिनल मिनन निसाई वल बनीना। तो बनीन यही रूट लेटर है, बा नून या। उसमें क्या आ रहे थे? बेटे। बनी, इब्न मतलब एक बेटा, और बनीन मतलब बेटे, बहुत सारे बेटे। ठीक है। हाँ जी, हम बताएंगे, अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे।
बा नून या बनी। अभी आप लोग इसका तर्जुमा सिर्फ ईसा मसीह करें। ईसा मसीह इब्ने मरियम, सन ऑफ मरियम, बेटे, किसके बेटे? मरियम के बेटे। अब ये भी क्यों कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। दोनों चीज अभी क्लियर क्लियर करते हैं। मरियम, ईसा इब्ने मरियम, इसमुहु उसका नाम, मसीह ईसा मसीह, इब्ने मरियम मरियम का बेटा, ठीक है। वजीहन फिद दुनिया, वजीहन इसके रूट लेटर है वाव जीम हा। वजीहन वजहुन से बना है, हमने वजहुन वर्ड पढ़ा था ना चेहरे के लिए। वजीहन वजहुन, वजीहन का मतलब होता है ऑनर्ड, ऑनर्ड यानी मर्तबे वाला, बुलंद मर्तबे वाला, बुलंद मर्तबे वाला, ठीक है, बहुत मर्तबे वाला। वजी बना चेहरे से। देखिए कोई फेमस होता है तो उसका चेहरा ही मेन फेमस होता है ना, कि उसकी बॉडी के पार्ट्स हाथ पैर फेमस होते हैं। किसी का चेहरा लोग पहचानने लगते हैं तो कहते हैं, हाँ देखते ही पहचानते हैं कि हाँ भाई ये तो फला शख्स है, ये तो फला वो है, ये तो फला वो है। तो उस इंसान का वज, वज फेमस होता है ना, चेहरा फेमस होता है। तो उसी से ये वर्ड बना है ऑनर्ड, मतलब वजीहन मतलब बुलंद मर्तबे वाला। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसको कहा? मसीह इब्ने मरियम कौन है? बुलंद मर्तबे वाले, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। और क्या क्या कहाँ है वो बुलंद मर्तबे वाले? फिद दुनिया, फी आ गया, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। फी का क्या मतलब होगा? में, इन, इन कहाँ पर? दुनिया में। दुनिया के रूट लेटर हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं, दाल नून वाव दनु, दुनिया का रूट लेटर है। अच्छा ये जो दाल नून वाव रूट लेटर है ना, इसका मीनिंग, रूट लेटर का क्या मीनिंग होता है? एक तो होता है छोटा, एक होता है करीब। तो देखिए दुनिया बहुत छोटी सी है, हमें लगती बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बहुत मामूली और बहुत छोटी बात बयान किया है। एज कम्पेयर टू आखिरत, आखिरत के मुकाबले में दुनिया बहुत मामूली, बहुत छोटी है। और दूसरी क्या? करीब है। करीब है ना हमारे, अदना वर्ड आता है देखिए करीब के लिए, उसी से दुनिया वर्ड बना है। तो करीब भी है। करीब कैसे है? कि हम इस दुनिया में अभी हैं, और आखिरत का मतलब जो लेटर ऑन आने वाली है, बाद में आने वाली है, इसलिए उसको आखिरत कहा जाता है। तो इसीलिए दुनिया और आखिरत एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, करीब और दूर। आखिरत मतलब जो बाद में आएगा, दुनिया मतलब जो पहले आ चुकी, जो करीब है, ठीक है। तो दनु के रूट लेटर के मीनिंग होते हैं छोटा या फिर करीब। अच्छा, यहाँ पर दुनिया का भी अलग से आप तर्जुमा करीब और छोटा मन ना कर दीजिएगा, दुनिया का तर्जुमा दुनिया ही रखेंगे, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, अल आ गया, अल दुनिया, द आ गया, उसका तर्जुमा इंग्लिश में, उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल क्या करेगा? कॉमन को प्रॉपर, आम को खास, नकीरा को मारिफा, ठीक है। अच्छा जी, वल आखिरा, वाव आ गया, वाव आपको पता है, और एंड का तर्जुमा होता है कंजंक्शन है, हरफे अतफ है। पहले दिन हमें किसी ने मैसेज इसमें टाइप किया था, अब ये हम वर्ड कैसे याद रखेंगे? हरफे अतफ है, होपफुली अब याद हो गया होगा आप लोगों को हरफे अतफ क्या होता है, और उसका उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वाव का मीनिंग क्या होता है ना। हमने कहा था आप लोगों को ये चीजें इतनी मर्तबा रिपीट होंगी कि आप लोगों को क्या होंगी? याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। व और सॉरी, व और अल आखिरा, ये भी अल से शुरू हो रहा है, इसका भी तर्जुमा द होगा, इंग्लिश में, उर्दू में नहीं होगा तर्जुमा। रूट लेटर क्या होंगे इसके? हमजा और रा। अच्छा, अब ये देखें, आखिरा में खौ के नीचे जेर है, तो आखिरत का मतलब आखिरत ही होगा, एंड, ठीक है। क्योंकि अगर आखिरा खौ के ऊपर पेश या सुकून वगैरह होता, तो हम क्या तर्जुमा करते हैं? दूसरा, उखरा, है ना, उखरा वगैरह वर्ड आते हैं तो हम क्या तर्जुमा करते हैं? दूसरा। लेकिन जब आप इसके नीचे देखेंगे, ख के नीचे जेर है, तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? आखिरत या एंड, एंड या आखिरत का तर्जुमा करेंगे, लास्ट का तर्जुमा करेंगे। तो लास्ट में आएगी ना आखिरत, बाद में आएगी, तो इसीलिए इसको आखिरत कहा जाता है।
اس کو آپ اردو میں آخرت ہی کہیں گے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں year after. year after. year کیا ہے؟ year جو ہے دنیا ہے، اور year after کیا ہے؟ یہاں کے بعد کیا ہے؟ آخرت ہے. ٹھیک ہے، آخرت یعنی آخرت، اردو میں آپ آخرت ہی کہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. وجیہن بلند مرتبے والے، آنرڈ عزت والے، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ آخرت میں، ومن المقربین، و حرف عطف ہے اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا، اینڈ اور من دوبارہ سے آ گیا. دیکھیں یہ والا ورڈ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، فرام. ٹھیک ہے، فرام المقربین. مقرب قاف را با، اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف را با. مقرب کس کو کہا جاتا ہے؟ قربت والے کو. قربت والا کون؟ جو قریب ہے اللہ کے. ٹھیک ہے، قاف را با قریب سے بنا ہے نا مقرب، تو میم کا مطلب والا، قربت والا. مقرب مطلب قربت والا. اینا لگ گیا، اینا، اونا، واو الف کس لیے ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے. تو مقرب مطلب قربت والا، اور مقربینا مطلب قربت والے، ہے نا. بہت سارے ہو گئے نا، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا اینا کی وجہ سے. تو قربت والوں میں سے ہوگا. و اور من سے، المقربینا مقرب بندوں. آپ مقرب بندے بھی کہہ سکتے ہیں، جو دوز ہو براٹ نیئر ٹو اللہ. دوز براٹ نیئر کس کے؟ ٹو اللہ، جو اللہ کے قریب ہیں ان بندوں میں سے ہوگا. وہ کون؟ عیسیٰ ابن مریم. چلیں اب پوری آیت کو دیکھیں غور سے. از جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، انا بے شک اللہ اللہ، یبشرو کی یا وہ بشر خوشخبری دیتا ہے کی تجھے یا آپ کو، بھی کلمتن ایک کلمے کی. الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ بھی حرف جر ہے. منہ اس سے، یہ بھی الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ حرف جر ہے. اس سے یعنی اس کی طرف سے، اپنی طرف سے. اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، اس سے یا اس کی طرف سے. اسمہ اس کا نام، اس کا نام کیا ہے؟ المسیح عیسیٰ، عیسیٰ مسیح، ابن بیٹا مریم، مریم کا بیٹا، سن آف مریم. وجیہن آنرڈ بلند مرتبے والا، فی میں دنیا دنیا میں، و اور الآخرہ آخرت میں، و اور من سے، من حرف جر ہے، من سے کس میں سے؟ المقربین مقربین میں سے، یعنی قربت پانے والوں میں سے، اللہ کا قرب پانے والوں میں سے، اللہ رب العزت کی کے قریب ہونے والوں میں سے، جو اللہ کے بہت پاس ہیں، ان بندوں میں سے ان کو چنا گیا. ٹھیک ہے. جب کہا فرشتوں نے، اے مریم بے شک اللہ وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی، اس سے، اس کی طرف سے، اپنی طرف سے. اس کا نام عیسیٰ مسیح، مریم کا بیٹا، یا آپ یوں بھی پورا کر سکتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بلند مرتبے والا دنیا اور آخرت میں. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، فی حرف جر ہے تو یہ پہلے ورڈ کو پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد فی کو پڑھیں گے. دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا، اور مقربین میں سے، قربت پانے والوں میں سے، مقرب بندوں میں سے. دونوں کچھ، آپ تینوں میں سے کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو آ کر خوشخبری دی گئی. کیا خوشخبری دی گئی؟ اے مریم، اللہ نے آپ کو طہارت بخشی، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے. وہ کلمہ کن کیا ہوگا؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے بطن میں ایک بچہ پیدا کرے گا، جس بچے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ.
اور وہ کیسا ہوگا؟ بہت بلند مرتبے والا ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اور دنیا دونوں ہی جگہ پر وہ بہت بلند مرتبے والا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ اب عیسیٰ ابن مریم، یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا، واحد ایک عورت ہیں دنیا میں جن کا نام قرآن کریم میں لیا گیا، ادروائز کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی، چاہے وہ بری ہی عورت کیوں نہ ہو، ابو لہب کی بیوی تک کا بھی جب ذکر ہوا تو اس کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں نہیں لیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو اورا کا مطلب ہی ہوتا ہے پردے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کے ناموں کا بھی پردہ رکھا۔ عزیز کی بیوی، جب ہم زلیخا کا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں عزیز کی بیوی، امراۃ لوط، نوح، تو بیویوں کا ذکر بھی کیا گیا تو صرف نام لیا گیا، نام نہیں لیا گیا، صرف بیوی کہا گیا، عورت کہا گیا، لیکن کسی کا بھی نام نہیں آیا سوائے مریم علیہ السلام کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ کس کا بیٹا ہے؟ ابن مریم ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو تم یہ جو کہتے ہو اپنی زبان سے، نعوذ باللہ، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تم اللہ کا کیا کر دو؟ بیٹا گڑ دو، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیریفیکیشن کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے اللہ کا، تو اللہ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری بات، مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسیح کا مطلب ہوتا ہے، ایک مسیح کا مطلب ہوتا ہے زمین میں کثرت سے سفر کرنے والا، مطلب بہت زیادہ ٹریول کرنے والا، اس کا بھی ایک مسیح مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک مسیح کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، ٹچ کر کے کسی چیز کو چھو لینا یا مس کرنے کا بھی ترجمہ لیا گیا ہے اس میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کسی کو ٹچ کرتے تھے، مس کرتے تھے، چھوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ اس کا جو کوڑ کا مرض تھا، لیپریسی اگر کسی کو ہوتی تھی، وہ جو سفید دھبے ہو جاتے ہیں نا، وہ اگر کسی کو مرض ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، تو وہ چھوتے تھے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کثرت سے ٹریول کرنے والے، کہ اس میں سینس میں بھی لیا جاتا ہے مسیح کا، زمین کی سیاحت کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا؟ اچھا، دجال جو ہوگا نا، دجال، اس کا بھی نام مسیح دجال ہوتا ہے نا۔ مسیح کا ایک اور میننگ کیا ہوتا ہے؟ مسخ کیا ہوا، یعنی کہ کسی چیز کو مطلب رگڑ کے وہ کر دینا، ابھی ہم نے کہا نا ٹچ کر کے، رگڑ کے وہ کر دینا، چھو لینا، تو اس کی جو آنکھ ہوگی نا، ایک آنکھ ہوگی وہ مسخ کی ہوئی ہوگی، یعنی وہ اس کی آنکھ کیسی ہے؟ جیسے اس میں آتا ہے جیسے کشمش ہوتی ہے نا، سوکھا ہوا انگور کیسے سکڑ جاتا ہے، ایسے مس کر کے جیسے کسی نے چھو کے اس کو کیا کر دیا؟ سکیڑ دیا، تو اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، دجال کو بھی مسیح کہا گیا۔ اور دوسرا مسیح کا کیا مطلب ہم نے بتایا؟ بہت زیادہ ٹریول کرنے والا، کثرت سے سفر کرنے والا، تو وہ جو ہوگا پوری دنیا کا سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور کہیں ایک دو روایت میں، کہیں ایک دو اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ بیت المقدس میں بھی نہیں جائے گا، البتہ لیکن زیادہ جو اوتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ پوری دنیا کو ٹریول کرے گا، تو مسیح اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ بہت زیادہ کیا کرنے والا ہے؟ ٹریول کرنے والا ہے، بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اب یہاں پر ہماری آیت یہ والی مکمل ہوئی، ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت آ گئی آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں۔ اذ قالت، جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمتن، ایک کلمے کی، منہ، اس سے، اس کی طرف سے، اسمہ، اس کا نام، المسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم کا بیٹا، بلند مرتبے والا، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں، اور مقربین میں سے، قربت پانے والوں میں سے، قریبی بندوں میں سے، مقرب بندوں میں سے۔
جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اس کا نام عیسیٰ مسیح مریم کا بیٹا، بلند مرتبے والا، دنیا اور آخرت میں، اور قربت پانے والوں میں سے، مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں انشاءاللہ آیت نمبر 46 کی جانب۔ کلمہ کے روٹ لیٹر کاف لام میم، کلام سے بنا ہے نا۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ابھی آئیں گے انشاءاللہ، تب ہم ڈسکس کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آیہ نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ویری سمپل، بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ وَيُكَلِّمُ، ابھی کلمہ کا آپ نے روٹ لیٹر پوچھا، دیکھیں وہی ورڈ آ گیا ابھی پھر سے، وہ اور، اینڈ کا ترجمہ ہوگا، اور کا ترجمہ ہوگا، مطلب کنجنکشن ہے، یہ حرف عطف ہے، واو یعنی اور، یکلمو یہ بھی یتان کا یا ہے، اور کلم یا یتان کا یا ہے، اور کلم اس میں روٹ لیٹر ہے کاف لام میم، یا مضارع ہے، یکلم ورڈ جو ہے مضارع ہوگا، یا کا مطلب ہوگا وہ، کلم کے روٹ لیٹر ہیں کاف لام میم، یہی کلمہ کے روٹ لیٹر ہیں، یہی کلم کے روٹ لیٹر ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، ورڈز آ رہے ہیں نا، کلام کرنے میں بھی ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، کلام کرے گا مطلب کون، کس کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 45 کو، یہ 45 آیت ہے، ابھی ہم نے پڑھا وہ مقربین میں سے ہوگا۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لا کا مطلب ڈونٹ سٹاپ، ڈونٹ سٹاپ، مت رکو، یعنی ابھی بات جاری ہے، ابھی بات کنٹینیو ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ مقربین و یکلمو، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بات کو کنٹینیو، ترجمے میں ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ آپ ریسیٹیشن جب آپ ریسائٹ کریں گے، تلاوت کریں گے، تو آپ وہاں پر پوز کر سکتے ہیں، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو اس میں بات کو جاری رکھیں گے۔ دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، بلند مرتبے والا اور مقربین میں سے ہوگا، قربت والوں میں سے ہوگا، اور یکلم الناس، اور یا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، ٹھیک ہے، کلام کرنا مطلب کلام کرے گا، بات کرے گا، he will talk نا، وہ بات کرے گا، وہ کلام کرے گا، کس الناسا، کلام کرے گا، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف لام اور میم، کلمہ، ٹھیک ہے۔ ابھی کلمہ جو تھا اس کا بھی روٹ لیٹر سیم تھا، اور اس کا بھی روٹ لیٹر سیم ہے، کلمہ کلام کرے گا، he will speak۔ الناسا، حمزہ نون سین، انس سے بنا ہے، انسان سے بنا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں سے، لوگوں سے، کس سے کلام کرے گا، لوگوں سے، الناسا لوگوں سے، حمزہ نون سین، لوگوں سے، کس سے، ٹو دا پیپل، ٹو دا پیپل، لوگوں سے بات کرے گا۔ فی المہدی، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی کا ترجمہ کیا ہوگا، میں، انسائڈ، کس میں، المہد، المہد، یہ سب جگہ ال آ رہا ہے، نہیں خاص کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، المہد، میم ہا دال اس کے روٹ لیٹر ہے، مہد کا مطلب ہوتا ہے کریڈل، کریڈل یعنی جھولا، پالنا، پنگھوڑا بھی لوگ کہتے ہیں اس کو، پنگھوڑا کہ کہیں کہیں ترجمے میں پنگھوڑا بھی آیا ہے اردو میں، پالنا، جھولا، جھولے میں یا پالنے میں یا پنگھوڑے میں یا کریڈل میں۔ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا نا، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی
फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी पालने से लेकर कहाँ तक, कबर तक। महद से लहद, लहद मतलब ग्रेव होता है, कबर होता है। गहवारा भी होता है, एग्जैक्टली गहवारा अच्छा वर्ड है। गहवारे में, पालने में, झूले में और पंघोड़े में, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। और वो कलाम करेगा, बात करेगा लोगों से, महद में, पालने में, झूले में, पंघोड़े में, क्रेडल में, व कहलन, व और एंड। कहलन, काफ हा लाम इसके रूट लेटर हैं, काफ हा लाम। कहल कहा जाता है मेच्योरिटी की उम्र को, मेच्योरिटी को, मेच्योरिटी, इन मेच्योरिटी यानी पुख्ता उम्र, पुख्ता उम्र में, ठीक है। अराउंड 40 साल की उम्र को कहा जाता है मेच्योरिटी की उम्र, पुख्ता उम्र, कहलन, ठीक है। तो ईसा अलैहि सलाम जो थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको 30 या 33 तक की उम्र में क्या किया था, उनकी रूह समीत, जिस्म और रूह समीत ऊपर आसमान पे उठा लिया था। क्यों उठा लिया था वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी रूह कब्ज नहीं की थी, मतलब अभी उनको वफात नहीं आई है, वो ऐसे के ऐसे जिंदा उठा लिए गए। वो दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला कयामत के नजदीक उनको दोबारा से भेजेंगे। और वो देखें, चूंकि अभी उनकी मेच्योरिटी की उम्र आई नहीं थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठा लिया, तो यहाँ से ये बात भी गवाही मिलती है इस बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से आएंगे। हाँ अलबत्ता, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो अपनी किताब की प्रीचिंग नहीं करेंगे, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि क्या पढ़ाएंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ही पढ़ाएंगे। वो रसूल बनकर नहीं आएंगे बल्कि नबी बनकर आएंगे, कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे, ठीक है। कुरान की ही प्रीचिंग करेंगे। इन मेच्योरिटी एंड इन क्रेडल, इन क्रेडल एंड इन मेच्योरिटी, यानी कि पालने में, गहवारे में और पुख्ता उम्र में। पुख्ता उम्र 40 वाली साल की जो उम्र होती है, जिसमें इंसान जो अपने शऊर को की बुलंदी पर होता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अक्सर अंबिया को जो नबूवत दी है 40 साल की उम्र में दी है। वह मिनस सॉलिहीन, वह और जैसे मुकर्रबीन थे वैसे मिनस सॉलिहीन, वह और हो गया, एंड हो गया, सॉरी, और एंड, हरफे अतफ। मिन, मिन हरफे जर है, मिन का तर्जुमा हो गया फ्रॉम, से। किस में से होंगे वो, सॉलिहीन में से, सॉलिह, सॉलिहुन, फाइलुन के पैटर्न पर है, सॉलिहुन। सॉले का मतलब क्या होता है, नेकी करने वाला। स्वाद लाम हा इसके रूट लेटर हैं, स्वाद लाम हा, सौलहा का मतलब होता है नेकी, अच्छाई, ठीक है, सुलह, ये सब तर्जुमे होते हैं इसके। स्वाद लाम हा के सुलह, सुलह, हम जब किसी के दो लोगों के बीच में क्या करते हैं, सुलह करते हैं, मीडिएशन करते हैं, उसको भी स्वादलाम हा से ही इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की नेकी है ना, अच्छाई, नेकी, सुलह। तो सॉलिहुन मतलब नेकी करने वाला, और सॉलिहीना, हीना लग गया, प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया, नेकी करने वालों में से, सौले लोगों में से, नेकोकारों में से, ठीक है, नेकोकारों में, सौले लोगों में से, राइचियस, राइचियस पीपल, among the righteous people, and he will be of the righteous people। तो क्या और क्वालिटी बताई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि एक तो वो नेक होंगे, सॉरी नॉट नेक, एक तो बुलंद मर्तबा होंगे, दूसरा मुकर्रब होंगे। कैसे होंगे, पूरा अल्लाह के करीबी लोगों में से होंगे। फिर उसके बाद क्या होंगे, वो लोगों से बात करेंगे, क्रेडल में भी, पालने में भी, और कहलन, बड़ी उम्र में भी, और यानी पुख्ता उम्र में भी, और वो नेकोकारों में से होंगे। अब क्या हुआ था कि जब मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि आपने कहना है कि मेरा रोजा है, और आपने कुछ भी नहीं कहना। कि पहली उम्मत में पहले ऐसा मामला होता था कि जब
لوگ روزہ رکھتے تھے تو ان کی بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، مطلب کھانا پینا تو نہیں کھانا ہے، ساتھ میں بولنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ گواہی دے گا کہ میں پاک باز ہوں، یعنی یہ بچہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ نے ان کو قوت گویائی دے دی، ان کو بولنے کی طاقت دے دی، اسپیکنگ پاور دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے پالنے میں ہی بول پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا بولے تھے وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ تو بچپن میں ہی پالنے میں اپنے گہوارے میں بولیں گے، یعنی جس عمر میں کوئی بچہ بول نہیں سکتا اس عمر میں وہ پیدا ہوتے ہی بولیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ، ہاں، مہد کا گود نہیں ہوگا، یہی پالنے کا ہی ترجمہ کریں اس کو، ہاں گود بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن پالنے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بچے نے وہیں پر جواب دیا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میری ماں ہے، سارا کچھ بتا دیا تھا، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ اور بنی اسرائیل مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئی کی تھی انہوں نے۔ خیر، ہم وہ آگے پڑھیں گے کہ کیا کچھ کہا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بڑی عمر میں بھی کیا کریں گے، بات کریں گے جب اپنی پختہ عمر کو پہنچیں گے۔ تو چونکہ ابھی تک وہ پختہ عمر کو پہنچے نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اوپر کیا کر لیا، اٹھا لیا، لیکن جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچیں گے، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے، پریچنگ کریں گے، قرآن کی دعوت تبلیغ کریں گے، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں اب اس آیت کو، اور یا وہ کلم کلام کرے گا اناسا لوگوں سے، فی المہدی مہد میں، یعنی کہ پالنے میں، وہ اور کہلن بڑی عمر میں، پختہ عمر میں، وہ اور من سے الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ چلے اب ہم یہیں پر روک دیتے ہیں، 2 آیتیں کی ہم نے، انشاءاللہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے دیکھیں۔ جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، اس جب قولت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا اے مریم، مریم، انا بے شک اللہ، اللہ یا وہ بشر خوشخبری دیتا ہے کی تجھے، بھی کی کلمتن کلمے کی، ایک کلمے کی، ایک ورڈ کی، من ہوں من سے، ہوں اس سے یا اس کی طرف سے، اسم ہوں اس کا نام، اسم نام ہوں اس کا نام، المسیح مسیح، عیسیٰ عیسیٰ، عیسیٰ مسیح ابن بیٹا مریم مریم کا، وجیہن بلند مرتبے والا، آنرڈ، فی میں دنیا دنیا میں، و اور الآخرہ آخرت میں، و اور من سے المقربین مقربین میں سے، مقرب بندوں میں سے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی، اس کی طرف سے، اس کا نام عیسیٰ مسیح مریم کا بیٹا بلند مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور مقربین مقرب بندوں میں سے، قربت والے بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور یا وہ کلم کلام کرے گا، بات کرے گا، الناسا لوگوں سے، فی میں المہدی مہد میں، کریڈل پالنے پنگھوڑے میں، گہوارے میں، وہ اور کہلن پختہ عمر میں، پکی عمر میں، وہ اور من سے الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور وہ بات کرے گا لوگوں سے، کلام کرے گا لوگوں سے، پالنے میں، جھولے میں، اور پختہ پکی عمر میں، اور نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ آ گئی آیت سمجھ میں دونوں؟ پھر کل ہم نے پڑھا تھا مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا، اللہ نے طہارت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، خوشخبری دی ان کے پیدا ہونے کی، اور پھر ان کی چند کوالٹیز بتائیں۔ کیا کیا کوالٹیز بتائیں؟ کہ وہ بلند مرتبے والے ہوں گے دنیا آخرت میں، وہ مقربین نیکوکاروں میں سے ہوں گے، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہوں گے وہ، اور وہ بات کریں گے پالنے اور جھولے میں بھی بات کریں گے، بڑی عمر میں بھی بات کریں گے، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد، الحمدللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آیت اگر سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ ہم نے جو پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راسخون فی العلم میں شامل فرمائے، ہمیں پختہ علم والوں میں شامل فرمائے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ ہم اس میں سے کبھی نہ بھولے، اس کو پڑھ کر عمل میں لے کر آنے کے ہم اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلو لسان من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقیت، انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ اس قرآن کا تفکر اور تدبر ہمیں، یا اللہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن میں سے جو ہماری زبان پڑھتی ہے، یا اللہ اس کے اوپر ہم غور و فکر کر سکیں، اور اللہ اس کا فہم اور اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے معنی اور عجائبات کی ہمیں، اس کے کرامات، اس کے میریکلز کی ہمیں پہچان کروا دے، اور اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کو ہماری قبر کی وحشت، قبر کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام، ہمارا لیڈر، ہمارے لیے نور، ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کتاب میں سے جو ہم پڑھیں وہ ہم کبھی نہ بھولیں۔ اے اللہ ہمیں وہ کچھ سکھا جس کے بعد ہم جہالت نہ کریں۔ اے اللہ اس کی تلاوت کا رزق ہمیں صبح و شام عطا فرما، اور یا رب اسے ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا، اسے ہمارے خلاف حجت کرنے والا نہ بنا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، نور والا کر دے، روشنی والا کر دے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو سدھار دے، ان کو مزین خوبصورت کر دے، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں مغفرت، رحمت، ہدایت اور رزق وسیع عطا فرما دے۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاء، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے اولاد ہیں، یا اللہ ہماری پیشانیاں، ہماری تقدیریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ تو ہم تجھ سے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنے نفس میں قائم رکھا ہوا ہے، یا تو نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا ہے، یا تو نے کسی کو اپنی خلقت میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، یا اللہ یا پھر تیرے عالم غیب میں ان ناموں کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے ہم اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس سے جینے کا طریقہ سکھا دے۔ یا اللہ ہم صرف مرتے وقت اس قرآن کو نہ اٹھائیں بلکہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے خلق القرآن بنایا، چلتا پھرتا قرآن بنایا، یا اللہ ہماری زندگیوں کو بھی قرآن کے نمونے اور قرآن کے سانچے میں ڈھال دے۔ یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ہمیں بنا دے، یا اللہ اس قرآن کے مطابق ہمیں ڈھال دے اور اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اگر کسی کا